یہاں پہ ہماری کانفرنس کا حصہ بنے اور قبلہ امیر المجاہدین صاحب کا خطاب سننے کے لیے بےتاب ہے. انشاءاللہ آپ کا نظم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حاضرین جو علماء و مشائخ اور یہاں سے دارالعلوم ضیاء القرآن کے پلیٹ فارم سے ہر سال سے روزہ کانفرنس 21، 22 اور 23 یوم پاکستان و تربیت اجتماع کے نام سے موسوم تربیتی اجتماع اس نام سے موسوم جو یہ سے روزہ کانفرنس ہوتی ہے، آپ سب حضرات اس میں ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی شریک ہوئے ہیں. ہم سب کی خوش بختی ہے کہ دارالعلوم ضیاء القرآن میں قبلہ امیر المجاہدین صاحب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب بانی سرپرست تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان، وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو چکے ہیں. میں صرف ایک دو باتوں کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا. قبلہ امیر المجاہدین صاحب ہمارا یہ پلیٹ فارم مصطفی دعوت کے نام سے، دارالعلوم ضیاء القرآن مصطفی دعوت کے نام سے عرصہ 30 سال سے علم کی روحانیت کی کرنیں بکھیر رہا ہے، اور عرصہ 30 سال سے الحمدللہ اس علاقے کی عرصہ 30 سال سے اس علاقے کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جس کی سرپرستی مربی و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد امیر عبداللہ خان صاحب بانی مصطفی دعوت انٹرنیشنل، جس کا یہ ماٹو مقصد اور جس کا یہ نظریہ ہے کہ ہر مسلمان چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان اس کے زبان پر درود و سلام ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، ہر گھر تک علم کا فیض پہنچے. جو ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بیابان میں اتنا بہترین گلشن کی طرح یہ صاحب مہکتا دمکتا یہ چمنستان آپ کے سامنے ہے، اور اس میں ہمارا سب سے بڑی بات قبلہ امیر المجاہدین صاحب ہمارا خلوص ہے الحمدللہ. اور میں زمانے طالب علمی سے قبلہ کا واقف کار ہوں، وہ کہ تھوڑا عرصہ رہا ہوں، لیکن مجھے آپ کے جذبے، آپ کے خلوص، آپ کے عشق اور آپ کی محبت ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور الحمدللہ اسی عشق، محبت اور خلوص کی بدولت آج اللہ نے امیر المجاہدین کو اس مقام تک پہنچا دیا.
قبلہ امیر المجاہدین صاحب ہمارے لیے علامہ محمد اقبال کے ان اشعار کا ہو بہو مظہر ہے جو علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم قبلہ امیر المجاہدین صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد امیر عبداللہ خان صاحب کی طرف سے، تمام انتظامیہ کی طرف سے، اس علاقہ کی طرف سے، علماء و مشائخ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تاخیر آپ نے بہت انتظار کیا، آپ کے نعروں کی گونج میں، اور ہمارا قومی نشان لبیک یا رسول اللہ، آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دیتا ہوں قبلہ امیر المجاہدین صاحب کو۔ آپ نے ایسا استقبال کرنا ہے کہ آپ نے بہت لمبا سفر کیا ہے اور آگے لمبے سفر پہ جانا ہے، تاکہ آپ کے نعرے، آپ کا جذبہ سن کر قبلہ امیر المجاہدین صاحب کا وہ جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے۔ تو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہر چیز بدل رہی ہے تو درود شریف بھی جیسے آپ نعرہ لگاتے ہیں اتنا اونچا درود شریف بھی پڑھیں. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں کیوں آیا آپ کیوں آئے اور دنیا کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے اور انسانیت والعصر ان الانسان لفی خسر اتنی بڑی اللہ نے قسم اٹھائی ہے سارے انسان خسارے میں. آج الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو چھوڑ کر انسان خسارے میں. یہ سارے کہتے ہیں سارے ایک انسانیت کی بات کریں. میں نے کہا قرآن نے تو انسانیت کی بات نہیں کی. کہا یہ سارے خسارے میں. کوئی ایٹم بم بنا لے کوئی سڑکیں بنا لے جس کے گھر 10 قسم کے بھی کھانے پکتے ہوں قرآن کہتا ہے وہ خسارے میں ہے. پورے قرآن کا نظریہ ختم کر کے انسانیت کی بات کرو. قرآن تو حضور انسانیت کی بات نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے انسانیت تو ساری خسارے میں ہے. یا اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں جی. اور ہمارے اپنے لوگ بھی ایسے پاگلوں کی طرح دوڑے پھرتے ہیں. نہ ان کو کوئی سمجھ ہے نہ کوئی ان کی بات ہے. جی اینج ہو گیا جی اینج ہو گیا جی اینج ہو گیا جی. نہ کوئی شعور ہے نہ کوئی بات ہے. نہ حضور کی عزت نہ ناموس کا کوئی پتہ ہے نہ دین اسلام کا کوئی پتہ ہے. دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے. پیڑا ہو اور پکیاں ہو. سب سے بڑا پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا. یہ سموٹو ایکشن ہے. روٹی کہاں سے کھاتا یہ مسئلہ ہے سارا. پورے پاکستان کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ یہ اگر پتہ چل جائے مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے تو سارے مسئلے پاکستان کے حل ہو جائیں گے. روڈوں بھی بن جائیں گے تھے امن بھی آ جائے گا. بہرحال انشاءاللہ یہ وقت آنے والا ہے. اب انشاءاللہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کہ
کھا گئی روئے فرنگی کو ہوائے سی مزر، نکل کر سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 12,000 شیل گرے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 8 لاشیں اٹھی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھائی، مسئلہ یہ ہے کہ دھرنے والوں نے روٹی کہاں سے کھائی، مسئلہ یہ ہے کہ فیض آباد چوک کیوں بند ہوا۔ ہاں جی، مسئلہ اصل یہ ہے پورے پاکستان کا، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور بہت جلد حل ہوگا۔ سمجھ آئی نا بات؟ علامہ فضل حق خیر آبادی جب، چونکہ نظریہ پاکستان بھی ہے تو یہ اصل تو بہت دور تک بات جاتی ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی کو جب انہوں نے منج کا لباس پہنایا انگریزوں نے، منج تسی تو صحیح جان دے ہو، منج دی چارپائی ہوتے بندہ کپڑے سمیت بھی نہیں لیٹ سکتا تھے، مولانا نو منج دا لباس پوا کے مٹی دے ٹوکرے چوا کے کالے پانی تے مولانا جدو مٹی دے ٹوکرے چائے نا تے اس ویلے مولانا ایک شعر پڑھیا، لم اقترف ذنبا سوا ان لیس لی ما ہاؤلاء مودتم وولاؤ فولاؤ کفر بنص محکم ولیس للمرء المحق مراؤ۔ آپ نے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے فرمایا میں اور تے جرم کوئی نہیں کیتا، ایک میرا جرم ضرور ہے کہ مجھے یہود و نصارہ سے پیار نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان سے پیار اور محبت تو یہ نص قطعی سے حرام ہے۔ ہاں جی، بولا کفر، بلکہ آپ نے فرمایا یہ تو کفر ہے یہود و نصارہ سے پیار کرنا، اور فرمایا حق پرست بندے کو کبھی بھی اس میں شک نہیں ہوا۔ آپ کی ہڈیاں گل گئی تھی اس وقت، آپ کے جسم سے پیپ بھی بہ رہی تھی، اور آپ کو ہزاروں بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا، پھر بھی مٹی اٹھا رہے تھے، اور حضور کی عربی میں نعتیں، جب انہوں نے دیکھا شاید مولانا آگے والا کوئی جملہ معذرت کا کہیں گے کہ میرے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا، تو مولانا نے مٹی کا ٹوکرا اٹھا کے منج کا لباس پہن کر صبح قیامت تک حضور کی امت کو پیغام دیا۔ انگریز تماشا دیکھتے تھے کہ یہ کب معذرت نامہ لکھتا ہے، تو آپ نے مٹی کا ٹوکرا اٹھا کر فرمایا سنو فدیت محمدن خیر البرایا، علیہ صلاۃ ربی و سلام۔ فرمایا توجہ، علامہ فرمایا فضل حق اس حالت میں بھی اب بھی حضور پر فدا کار ہے۔ بس ہمیں کوئی اتنی بات سے کہ جی وہ گرفتاری ہونے والی ہے، وہ فرنٹ آ گیا، ہم اتنی بات سے کوئی ناموس رسالت سے ہٹا سکتا ہے؟ ہمارے بات ہو اس گرفتاری کے لیے تو بیٹھے ہیں، جان لیے کس لیے بیٹھے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میں نے اس کے بعد فتح جنگ پہنچنا ہے، پورے وہ علاقائی تحصیل کی سطح کا ہے، وہاں پروگرام ہے، تو میں نے وہاں بھی جانا ہے۔ صبح میں نماز آ کر خانے وال سے لاہور پڑھی، پھر میں 11 بجے اٹھ گیا، تیاری ادھر کی شروع کر دی۔ میں نے حضرت سے کہا کہ اگر معافی مل جائے، تو کہنے لگے معافی نہیں ہے، آپ نے آنا ہے۔ تو میں نے کہا جی میں پھر آ رہا ہوں، تو اب آپ کے پاس آیا، صرف نمازیں 3 پڑھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ چوتھی راستے میں پڑھ کے پھر وہاں پہنچ جائیں گے۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔
میں اس لیے نہیں تھکتا کہ میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے. عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی اعلی وکان وصافا قلت صف لي منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمه باشتاکی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمت وان دقت لا يزم من شیئا غیر انه لم یکن یزم زواقا ولا یمدحه ولا تغضبه الدنیا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت. مجاہد لبیک یا رسول اللہ. توجہ. امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان نے لیست لہو راحت ساری زندگی حضور آرام نہیں پائے. آج حضور کی ختم نبوت پر بھی لوگ دو نمبریاں کر جائیں اور پھر ہم بات کریں تو کہتے ہیں مولوی اتنے انتہا پسندی کرتے ہیں. حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا. اور ام المومنین فرماتی ہیں ما شب آل محمد حتی ماتا بھی قسم دے کھانے کھانے والے یہ گل کیویں سمجھ آ سکتی. آپ نے فرمایا رسول اللہ دے پورے خاندان نے رج کے روٹی نہیں کھا دی یہاں تک کہ حضور دنیا تو تشریف لے گئے. بھی قسم دے کھانے کھا کے تو مسئلہ ہے سمجھ نہیں نہ آتا جی. ہاں جی جس منہ نو لگ جان بہت سارے ذائقے اس منہ نو تو پھر گل ہوتا انہیں تو پھر حالات دے مطابق چلنا ہے نا بھائی. چونکہ حالات ہیں کہ میری روٹی بند ہو جائے گی میرے جڑے منہ نو چسکے لگے ہوئے چسکیاں نال تے گل نہیں بنتی. امام اعظم ابو ہے میں علماء نال گل کرن لگا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے سن جنہیں سرکے تے سبزیاں تے گزارے کیتے انہوں قیامت تک کوئی غلام اپنا نہیں بنا سکتا. لم یستعبد اس کو کبھی بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا. ہاں تے ظاہر ہے جڑا بندے بڑی بڑیاں گلاں تے بڑی بڑیاں جناب ڈشاں تے بڑے بڑے دسترخانہ تے ہل جائے تے اس بندے نے تو پھر حالات کے مطابق کوئی دسترخوان بند ہو گیا تو پھر کی ہونا ہے. اے علماء کام نہیں کرنا تسی. ہاں حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے. 2 دن دی زندگی گزر جانی. ہاں جی اے بالکل ہے گزر جانی. پیش رسول اللہ دے سامنے تسی بھی ہونا ہے تے میں بھی ہونا ہے امت نے بھی ہونا ہے. انہاں کول تو پوچھا جائے گا نا بھائی تسی ووٹ کینوں دتا سی. یہ کہہ دیں جی اسی زبان کر چکے ہیں. میں آکا تو کدے نہ زبان کی تھی ایک زبان تو رسول اللہ نال کیتی ہوئی. کلمہ پڑھن تو بعد گل مک جاندی تو کیڑی زبان دیتی بیٹھا. ہاں جی کیڑے چور چکے نو تے دے بیٹھا جنہاں رسول اللہ دی ختم نبوت تے حملہ کیتا ہے. بجائے اس دے کہ اے ایکشن لیا جاندہ بھائی بچے کتنے شہید ہوئے. ایسا زیادہ صاحب چھوٹی جی عمر تے بڑے سے حافظ عدیل وہ شہید ہویا. بجائے اس دے کہ ایسا موٹو ایکشن ہو دے کہ دسو ہے حافظ عدیل نو ایتھے گولی کنے ماری اور وہ تو جرم کی سی 7 لاشاں فیض آباد چو کیوں اٹھیاں. اے ایکشن ہو رہا کہ مولوی خادم کی ذرائع آمدن کیا ہے. کیسی بات. ہاں جی ان کو روٹی کون دیتا ہے. مولوی خادم تے میں تے اے تے بڑی گل ہے. فیض آباد تے دھرنے تو 3 مہینے ہوئے. میں جون 1974 جامعہ مسجد عیدگاہ نیا محلہ اس تو لے کے تے آج 21 مارچ 21 مارچ تک بھی مولوی خادم ایک دن دا حساب دین واسطے تیار ہے. شیروں
جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا جی وہ اسلام عیب ہے. میدان خندق کے نبی علیہ السلام نے عیینہ بن حصن اور دیگر سرداروں کو بلایا کہ 25,000 کا تم لشکر لے کر آ گئے ہو, مدینہ پاک کی تیسرا حصہ کھجوریں لے جاؤ اور یہ محاصرہ اٹھا لو. اے گل سنو نالی, ہاں میں جس اسلام دیا گلہ کرنا ہوں اس حالت جو گل کی کردہ. حضور نے فرمایا وہ بیٹھے ہوئے سن, اتنی دیر جو سعید بن عزیر آ گیا. جب سعید بن عزیر آئے تھے عیینہ بن حصن حضور کے سامنے لتہ لمیاں کی تھی بیٹھا سی کر. میں ہمیشہ کہتا ہوں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. حضور کے سامنے جب آئے نا تو سعید بن عزیر اپنے آپ تو باہر ہو گئے. گفتگو ویکھنا کہتے مولی خادم گالیاں دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی جو جنہ حضور دے خاکے پڑھائے مولی خادم انہوں نے گاڑے چہار بیچے. سبحان اللہ. جنہ ختم نبوت دے ڈاکے مارے مولی خادم انہوں نے گھر جا کے تھے, انہوں نے کہا تھوڑی بڑی مہربانی تو ختم نبوت دے قانون ہوتے بکواس کیتا ہے. اینج لتہ لمیاں کیتی بیٹھا ہے عیینہ بن حصن. حضرت سعید بن عزیر آئے تھے آندھے حضرت قبلہ پیر صاحب زادہ محمد عبد المالک صاحب, علامہ پیر امیر عبداللہ صاحب, باقی دیگر علماء, میں کچھ لفظ ایسے ہونے جڑے تو انہوں کو علیحدہ ترجمہ پوچھو گے میں ترجمہ بھی نہیں کر سکاں گا. اے بھی تو انہوں نے ٹاڑ دین گے اور ٹھیک ہے مولی صاحب وہی جڑا کر گئے. آج ہمیں کوئی لے دین پڑھانا چاہتا ہے. آپ نے جب ویکھیا نے فرمایا یا این الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ. فرمایا بندر دی آنکھ والیا اور بندرا جی اے امام الانبیاء دے سامنے گل ہو رہی تے عربی بولن والے نال گل ہو رہی تے مدینہ پاک دی دھرتی تے گل ہو رہی. کیوں جی تے صاحب شریعت دے سامنے گل ہو رہی تے خلق عظیم دے مالک دے سامنے گل ہو رہی. وما ینطق عن الہوا دے سامنے جڑے بولدے نے اس طرح گل ہو رہی. تو جڑے اخلاق اج دستا وہ سانو بھی پتہ ہے. میں کل ٹی وی والے نو کیا میں کہا منصوبہ بندی دے اشتہار ٹی ویاں تے چلانا تے ٹھیک ہے تے مولی خادم دی گلاں بہت ڈاڈیاں ہو گئی. کیوں جی میں تے اسی بیان کرنی کیتی ہیں گلاں ساڈے کہاں جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے. آپ نے فرمایا بندرا اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ. فرمایا بندرا حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا. پتہ ہے کہ آج دا مسلمان کہتا ہے اخلاق صحابہ اخلاق نہیں سکھیا. آج دے 1400 سال بعد مسلمان ہوندے نا تے صحابہ نو کہتے یہ کوئی اخلاقیات ہے بھائی لتاں لمیاں کیتی بیٹھا. آج دا کوئی مسلمان ہوتا تو حضرت سعید بن عزیر نو کہتا جناب ہاتھ تھوڑا رکھو, تانوں پتہ ہے معاہدہ ہو رہا, تانوں ادا بھی کوئی نہیں پتہ. آپ کو کہنے تھوڑی جی ٹنگا ہے پھیر دے اور ناپ کے تھوڑی جی دیکھیں نا جی ہم نے کلمہ پڑھا, آپ ایسے تو نہ کریں. آج کا لہجہ یہ ہے کہ جی تھوڑی ٹنگا پرے کر لو بادشاہ اسی کلمہ جو پڑھا ہے ساڑھے نبی ہیں تانوں پتہ نہیں اسی بڑے مسکین ہو گئے. روندا کہتا اسی مسکین ہو گئے اسی بڑے دیکھو نا 50,000 کا لشکر ہے بیٹھا اسی پیٹ دے پتھر بدے ساڑھے پہ خیال کر. لکھاں سلام نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہیں جان نصاراں ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہیں چاراں یاراں ورگا. مقدس جذبات ہیں میں کوئی پریشانی نہیں, لیکن پھر تجھے جب کھڑے ہوندے پھر ساری پریشانی بن تجھے بیٹھ کے انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے اینج نہیں ہونا انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے صدا اینج نہیں رہنا ایک گزر جانا ہے وقت پھر اس ویلے اسی پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ. حضور کے سامنے تو لاتے اور ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے اگے گل کے کی تھی فواللہ لولا مجلس رسول اللہ
لانفضت جنبک بہذا الرمح وفی روایت لانفضت خصیتک. صاحب حفیظ صاحب میں ترجمہ نہیں کروں گا. اے حضور دے سامنے فرمایا جے میں نے حضور دا حیا نہ ہوندا نا تے میں تیرا ڈھڈ پھاڑ دینا سی. تے میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا او بندہ گل دے مہمان آیا اے کافر ہے انہوں آداب رسول دا کی پتہ ہے. یہ تو کافر ہے یہ تو میں لیکن صحابی نے جڑی گل کی تھی حضور دی خاموشی اس بات دی دلیل ہے کہ میرا امتی قیامت تک میری عزت واسطے جو بھی سخت جملہ کہے گا مجھے قبول ہے. اگلی بات جدو معاہدہ لکھے جا چکے ہیں نا بھی تیسرا ایسا کھجورہ لے جاؤ تے معاصرہ چک لو. اتنی دیر سعد بن معاذ آ گئے. منظر کیوں جیسی پتہ ہے خندق دا ایسے تو گھر بیٹھ کے لوگوں کی ٹنگیں کمی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے خندق کا جو منظر بیان فرمایا نا سورہ احزاب میں, احزاب کا مطلب ہی لشکر ہے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میرے حبیب اس دن تاسی تواڈے غلاماں نوں نچوڑ کے رکھ دیتا سی. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. میرے حبیب تواڈے غلاماں تو علاوہ کوئی ہوندا تے انہاں دے دل منہ والوں باہر آ جانے سن. ایہو جہا خوف سی اس دن. اس خوف دی حالت پھر صحابہ جدوں ویکھیا نا حضرت سعد بن معاذ آئے تے معاہدہ تے لکھیا جا چکے سی تے حضرت سعد بن معاذ نہیں کہ حضور جلدی کرو بادشاہ حالات نہیں ٹھیک پیٹ تے پتھر بندے ہوئے جان چھڑاؤ حضور جے تیسرا نہیں تا بھی لینے تے جان دو کھجورا اور بس ساڈا تے معاشرہ ہٹواؤ. اج سانو اوتھے معاہدے اوتھے حضرت جی سانو یہی فیض آباد کہندے سن اوئے کوئی 3 راہ کڈو بڑے بڑے لوگ آئے میں تانوں نام دساں تے تساں بیعت توڑ دیو. او جی کوئی 3 راہ کڈو جی ساڈی نمائندگی کرنے دے بجائے انہاں دی نمائندگیاں کردے سن. اے ہی سانو پٹیاں پڑھاندے سن او یار مر جاؤ گے انج ہو جائے گا وہ نہیں حکومتاں نہ ٹکرا ہو سکدیاں. میں کہا ٹکرا تاں نہیں ہو سکدیاں کوئی پلاٹ دا مسئلہ ہوے جے محمد عربی دی عزت دا مسئلہ ہوے تے پھر تے سمندر بھی راہ تو ہٹ جائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں نے ایک بندہ کہنے لگا تیرے جا بندے بڑے دیر بعد پیدا ہونے تو ہمیں مر جائے گا تے سانو بڑا نقصان ہو جائے گا. میں پتہ ہے انہوں کی کیا میں کہا میرے جا عربہ بھی ہوں نا عربہ تے اس خاک کتے قربان جتھے میرے آقا مولا دی اونٹنی نے ایک باری پیشاب کیتا. ٹھنڈا ٹھارو میں کہا تو میں نو ڈراندہ ہے تو اپنی جان بچا ختم نبوت کو چھوڑ کے چلا جا. اس خاص پیشاب والی جگہ پھر بھی افضل اور اعلی ہے. اے ایمان دے یہ نہیں مطلب گل ہے کہ بندہ اور کی میں کتنے دن اور زندہ رہ رہا گا 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال چلو زندہ رہ رہا کی ہوئے گا اس تو بعد پھر مٹی دی ڈھیری پھر کی ہونا ہے اس تو بعد کی ہونا مٹی دی ڈھیری ہو جانی. اوتھے میرے آقا مولا پوچھنا ہو آ گیا مولانا صاحب اپنی بہترین زندگی گزار کے آ گئے بڑی بہترین زندگی گزاری کوٹھیاں محل بنا کے آ گئے پوترے پتراں دے شادیاں بیاہ کر کے آ گئے ماشاءاللہ. بڑا میرے دین دا کم کیتا ہے میرے نائب سی سبحان اللہ. کیا بات ہے مولانا صاحب تہاڈی یورپ دے دورے کر کے آ گئے ہاں گل کرو کرنے والی جڑی گل ہے کوئی کرنے والی سامنے لبیک یا رسول اللہ حضور کی بات کرو. توجہ 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 جی. اب جب معاہدہ لکھا جا چکا تو سعد بن معاذ آ گئے. اللہ عرض کی تھی حضور کی مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا میں تہاڈی وجہ تو معاہدہ کیا کر چھڈیا تیسرا حصہ کھجورا لے جان گے تے معاہدہ 50,000 دینا چک لینا ہے. عرض کی تھی حضور اگر اجازت ہوئے تو میں گل کراں میں بات کرو.
وقال یا رسول اللہ قد كنا وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا تمرة إلا قرا أو بيعا فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نؤتي أموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة ووالله لا نؤتيهم إلا السيف. اے مردہ بھی ہوئے نا تو اے سن کے دل بندہ مردہ بھی جی پہندا ہے. حضور اے ساڑیاں کھجورہ لے جان گے آج. یا رسول اللہ اے بھی مشرک سن تے اسی بھی مشرک سی. حضور اسی رب نو جاندے بھی نہیں سی تے نہ کدی رب دا نام سنے اسی نہ عبادت کدی کیتی. یا رسول اللہ اس ویلے جڑے اے بھی مشرک سن تے رب نو بھی نہیں سی جاندے نہ اے جان ہم لا یطمعون یاکلوا من مدینتنا تمرتن الا قرن او بیعا. حضور اس ویلے جدوں اسی مشرک سی اے پورے عرب دی جرت نہیں سی ساڑھے ایک کھجور مفت لے جان. حضور جدو اسی مشرک سی رب نو بھی نہیں سی جان دے کہ تسی بھی جلوہ کرنا ہوئے ایک کھجور ساڑھی ہاں اسی انہاں دی مہمان نوازی کریے تے ساڑھی کھجور مفت کھا سکتے سن یا ساڑھے کو خرید کے لے جا سکتے سن. افحین اکرمن اللہ بالاسلام وحدانا لہو. حضور اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی اور ہدایت دی وعزنا بکا وبہی حضور تسی بھی آگئے تے توڑی وجہ تو بھی ساڑا مقام کتھے چلا گیا. نوتی امام والنا حضور اسی مفت کھجورہ دے آگے واللہ مالنا بہذا من حاجتن. حضور اس معاہدے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ لا نوتیہم الا السیف. آپ دے ہاتھ تلوار سی وہ یانا بن حسن نو کیا تلوار دے سکتے ہیں کھجور نہیں دے سکتے. میری اور تھکاوٹ اتر گئی. حضرت نے بڑے بڑے کھانے پکائے میں اپنی روٹی رستے کھا لی سی میں گھروں پکوا کے ٹرے سے میں کہا جی میرے نال جڑے بندے نے انہوں کھوا دے میں کھا لی. ہاں روٹی میری اچھی رہتی بچی ہوئی رستے جب بھوک لگی میں کھا لوں. سمجھ آئی نا بس اتنی بات ہے. تھوڑا اے جذبہ تھوڑی یہ محبت اے جڑا ہے قیمت کوئی نہیں ایس نو سنبھال کے رکھنا. ہاں اے نو کدی گم نہیں ہون دینا. ہاں جی ساری کائنات بھی ایک طرف ہو جائے حضور دی جدوں گل آ جائے انہوں کہنا بس بھائی بس بس بھائی بس بس بھائی بس بھائی بس. تو پتہ ہے کی کیتا سعد بن معاذ او مادہ پکڑا فمحا. ہاں مولانا کی معنی ہے محا یا مہدہ. ہائے ہائے آپ نے نا وہ معدہ پاڑ کے تو کیا لے جائے لیا میدان لاؤ تسی. میں اسے
اسلام دیا گلا کرنا چاروں طرف کفر کھڑے ہوئے جی تے صحابہ وہ جڑا منظر سی نا جی قرآن نے بیان کیتا میدان خندق دا اللہ نے منظر کی بیان کیتا اتنے کہنے نہیں حالات نہیں ٹھیک مولانا صاحب میں نے ورانٹ بیرے جاری ہوئے ٹنگا لوگا دیا کبھی جاری اور میں کہ چلے ہو کی ہونا ہے مولی خادم میں تھی بیٹھے اندر بھی بیٹھا رہے گا کی ہونا ہے آخر تے موت ہے نا جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سب درد حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے گھر کال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چک لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی رکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکڑا کی زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکڑا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں بیک کے تھڑکڑا کی جنہ پا فراق دا گل پایا دس انہوں جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچے دودنو آلواں رڑکنا کی سبحان اللہ لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑے آئے گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھے آئے ہاں جی ایک گل ہی ہو رہے ہاں جی اس بات سے سانو کیڑی پریشانی اندر بھی بیٹھنا ہے باہر بھی بیٹھنا ہے اس ایسے گل ہی کوئی نہیں کیسی ایسا دو گلوں کی خاطر ناموس سے رسالت تو پیچھے ہٹ جاؤں یہ تو ساڑیاں نسلیں بھی آئیں کر کے قیامت تک پیرا دیں گے اجے نا ایک کو نعرہ لبیک ہی چلن دو تو پھر نوے نوے نعرے نہ بھول جاندے اجے لبیک دا نعرہ یہ تو پتہ نہیں کہندے یہ سیاسی نعرہ ہے کیوں جی یہ کہندے سیاسی نعرہ ہے میں کہ تو کوئی مذہبی کٹ لے آنا تو مذہبی کٹ لے آیا آیا چور آیا 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 بلہ آیا 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 جناب مڈل پڑے ہویا زرداری آیا تو لے آنا کوئی مذہبی نعرہ جڑا سی یہ چھڑ کے دو نہ سبحان اللہ گالے کرنے والی اے بھی کوئی گالے جڑی تسی شروع کر دیتی جی سیاسی نعرہ ہے پتر سیاسی بھی ہے تاوی ثواب ہے ہاں اے بیٹھے نے سب بڑے بڑے علماء تے مشائخ پوچھ لو بھائی بھاویں بندہ حضور دا نام ریاکاری نہ بھی لوے نہ تاوی رب قبول کرنا توجہ
اس واسطے یہ تو نعرہ لگنا ہے. تسی اجے تھوڑے جا نا ڈرے بیٹھے ہو, پتہ نہیں کی ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم. اگے علامہ مجاہد اگے کی کتنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میری نعمت کو یاد کرو جب تمہاری طرف ہاتھ بڑھنے لگے تھے تو رب نے ان ہاتھوں کو روک دیا. کیا بات, ہم تو اللہ کی اس نعمت کو فیض آباد کو ہر وقت یاد کرتے رہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دے ختم نبوت دی خاطر ساڑی گنڈ نہیں لگن دیتی. کیوں جی حضور, میرا حضرت کو آنا اس واسطے بھی بہت پڑھتا سی کہ حضرت ہوتے جا کے عربی تقریر فرمائی, ریکارڈ توڑے. آستانِ عالیہ کوثر شریف, آستانِ عالیہ فاضل شریف. لبیک ہاں جی, تو عربی بھی اتنی اہم فام سی کہ عام بندہ بھی اس میں ترجمہ نہیں سی آ رہا, لیکن سمجھ رہے سی حضرت کی فرما رہے. میں اس وقت خیمے سی, تھوڑی جی میری طبیعت بڑی ناساز سی, میرا دل کر رہا سی میں لیکن آپ کی بیماری دی وجہ تو میں تھوڑا جا خیمے سے لیٹ, لیکن تقریر میں آپ کی پوری سنی. یہ ہونا چاہیے سی, سوال تو یہ ہونا چاہیے سی ایک معذور آدمی خیمے اتنے دن کیوں بیٹھا رہا, انہوں کیڑی مجبوری سی. ہاں تسی تکڑے ہو وہ کچھ نہیں ہوتا. جب میں اندر چلا بھی گیا تھا مطلب یہ تھوڑی بھئی تاریخ مک جانی, تاریخ واسطے تسی شیر سارے موجود ہو. اوہ کیوں مارن گے, انہوں نے پیو دی زمین ہے کیوں مارن گے, انہوں نے پیو نے ملک بنایا, ملک سے محمد عربی دے غلامہ بنایا. کمال ہے, کیوں مارن گے میدانے اور اتنا اسی اس واسطے میں صحابہ کو پڑھے جس طرح ساڑھے ترانے چاہے نا, یہ سبق سارا صحابہ نے ناموس رسالت سے سکھلایا. عبداللہ بن عمید بن زہیر جڑا نا تلوار پکڑ کے نا میدان احد وچ رسول اللہ وال بھجا آ رہا, کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لا موتن دونا. نعوذ باللہ کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا, انہیں کی بھونکیا, انہیں کیا میں دسو توڑے نبی کیڑے پاسے این تلوار لے کے آ رہا, تے فتعرض لہو ابو دجانہ. یہ نہیں کہ صحابہ نے ادھر آنا, بندہ بڑا ڈاڑا آ رہا, وہ تلوار ننگی لے رہا, یہ تو کہہ رہے میٹنگ کریے. میں کہا میٹنگ کا ناموس رسالت دے مسئلے نہیں ہوتا, میں تو انہیں سچی گل کر رہا. ہاں جی, غازی تنویر قادری کو قسم اٹھاؤ نے کس نال میٹنگ کی تھی. ممتاز قادری دے پیو کو کل آئے ہوئے سن, پرسوں انہوں نے ابا جی عامر عبد الرحمن شہید چیمہ انہوں دی والدہ بھی آئے سی, غازی صاحب بھی آئے سن, انہوں دے والد صاحب ممتاز قادری دے والد بھی, عامر دے والد بھی آئے ہوئے سن. میں انہوں کو پوچھتا, میں کہا توڑے کو مشورہ کیتا سی. عامر عبد الرحمن ابا جی دے راشا بھی ہو گیا, پروفیسر صاحب نے اس طرح ہو گیا, تے ایک اکلوتا پتر. میں انہوں نے پوچھا 9 لاکھ روپے تو سر دے کے بھیجے سی, اکیلے بیٹھے سنو میرے کو. میں کہ سچی گل دسو تھوڑا مشورہ کیتا سی فون ہوتے تھوڑے پتر نے, یعنی کوئی نہیں کیتا. میں کہا تھوڑے کو مشورہ کردا تو تسا کہنا سی تو وکھرا کلمہ پڑھیا, او پترا تو میرا اکلوتا پتر ہے, میری تو کوئی نسل ہی کوئی نہیں چل رہی, وہ تو انج نہ کری. میں انہوں کیا, میں کہا تسی تو انج کہہ دینا سی. تو انہوں دی ماں, جب انہوں نے ماں نو مل کے نا ایک ساڑھے اتھے بچی پڑھان دی